اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تفسیر کا 5واں سبق ہے۔ اس سبق میں عامہ پارہ جو 30واں پارہ ہے، اس میں جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ نبا، اس کا دوسرا رکوع ہم شروع کریں گے۔ تو اس میں یہ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 37 تک 7 آیات کا ترجمہ، تفسیر، ترکیب وغیرہ ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا ان آیات کا ترجمہ، دوسرا آیات کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کی صرفی اور لغوی تحقیق ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر پوری جو آیات ہیں ان کی ترکیب کی جاتی ہے، اور پھر آخر میں جو آیات ہیں ان کی تفسیر، تشریح بیان کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے، ان للمتقین مفازا۔ تو یہ ان کا ترجمہ ہے بے شک۔ اس کے بعد ہے للمتقین۔ اس میں جو لام ہے، لام کا مطلب ہے کے لیے، اور متقین پرہیزگار، پرہیزگاروں کے لیے۔ مفازن کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق، یہ اس کا معنی ہے باغات۔ و اور، اعنابا انگور، باغات اور انگور ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد پھر واو، اس کا معنی ہے اور۔ کواعبہ، اس کا معنی ہے نوجوان لڑکیاں۔ اترابا، اس کا معنی ہے ہم عمر، نوجوان ہم عمر لڑکیاں یعنی حوریں ان کے لیے ہیں۔ وکأسن، اور، کأسن کا معنی ہے پیالہ یا جام۔ دہاقہ، بھرے ہوئے یا چھلکتے ہوئے پیالے، چھلکتے ہوئے جام۔ لا یسمعون، اس کا معنی ہے نہیں سنیں گے وہ سب۔ فیہا، اس میں، یعنی یہ جو نعمتیں ہیں جنت، اس جنت کے اندر۔ لغون، بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ ولا، اور نہ ہی، کذاباً، جھوٹ، جھوٹی بات کوئی سنیں گے۔ جزاءً، یہ بدلہ ہے۔ من ربک، من کی طرف سے، ربک آپ کے رب۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے۔ عطاءً، ایسا عطیہ۔ حسابا، جو کافی ہوگا یا ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ آگے رب السماوات والارض، تو یہی جو پیچھے آیا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے، یہ اسی کے ساتھ ہے کہ ایسے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، آسمانوں اور زمین کو پالنے والا ہے، اس کا مالک ہے۔ ربی، پروردگار ہے۔ السماواتی، آسمانوں کا۔ والارض، اور زمین کا۔
وما بینہما اور جو کچھ بینہما، ہما سے مراد آسمان اور زمین ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ الرحمانی، یہ اسی کی صفت ہے کہ ایسا رب جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا پروردگار ہے، اور رحمان ہے یعنی مہربان ہے۔ پھر یہ آگے جملہ ہے لا یملکون، وہ لوگ قدرت نہیں رکھیں گے، اختیار نہیں رکھیں گے، منہ، اس رب سے، خطاباً، گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی، قیامت کے دن اس کے سامنے بات کرنے کا وہ اختیار نہیں رکھیں گے، وہ مالک نہیں ہوں گے۔ منہ، اس سے، یعنی اس رب سے، اللہ تعالیٰ سے، خطاباً، بات کرنے کے یا گفتگو کرنے کے۔ تو یہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں ہیں، وکأسا دہاقا، اور پیالے یا جام ہیں چھلکتے ہوئے، لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے وہ لوگ اس میں، لغواً، کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا، اور نہ جھوٹ، جزاء، یہ بدلہ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، ایسا عطیہ ہے جو ان کے لیے کافی ہوگا، یا دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا عطیہ جو ان کے اعمال کے حساب سے ہر ایک کو ملے گا۔ رب السماواتی، ایسے پروردگار کی طرف سے یہ بدلہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، اس کا بھی وہ پروردگار ہے۔ الرحمانی، بہت مہربان ہے، لا یملکون، یہ لوگ مالک نہیں ہوں گے، اختیار نہیں رکھیں گے، منہ، اس سے، خطاباً، بات کرنے کی یا گفتگو کرنے کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو الفاظ ہیں ان کی ہم لغوی اور صرفی تحقیق کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ انا، یہ تو حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد یہ متقین ایک لفظ آ رہا ہے، تو متقین یہ لفیف ہے، اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ واو، قاف، یا ہیں، وقا سے باب افتعال جب آئے گا تو وہ ابتقا آتا ہے۔ تو باب افتعال کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جو واو ہے وہ تائے افتعال کے ساتھ اگر آ جاتی ہے تو اس واو کو بھی تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں، اس لیے ابتقا کے بجائے اتقا یہ ہوتا ہے۔ تو یہ متقین اصل میں تھا یہ متقین، متقین بروزن مفتعلین، اس پہ فاعل ہے باب افتعال سے، مفتعلین۔ تو اس میں یہ واو تائے افتعال کے ساتھ آ گیا ہے، تو واو کو بھی تا سے بدل کر ان دو تا کا آپس میں ادغام کر دیا ہے، تو متقین ہو گیا، یہاں پر دو یا ہیں۔ پھر یہ جو یا ہے اس کے نیچے کسرہ دشوار تھا، اس کسرہ کو حذف کر دیا، پھر یہ یا بھی ساکن ہے، یہ یا بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک یا کو حذف کر دیا ہم نے، تو ایک یا رہ گئی ہے، اب یہ بن گیا ہے متقین۔ تو یہ باب افتعال سے اسم فاعل ہے، لفیف مفروق ہے۔ مفازن، یہ مصدر میمی ہے، یعنی ایسا مصدر جس کے شروع میں میم آتا ہے، کامیابی حاصل کرنا یا کامیابی۔ تو یہ فاز یفوز فوزاً، باب نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے، اجوف واوی ہے، کامیاب ہونا۔ آگے حدائقہ، یہ جمع ہے باغات، اس کا معنی ہے، اس کی جمع ہے، اس کی واحد ہے حدیقتن، حدیقتن ایک باغ، حدائقہ یہ بہت سارے باغات جمع ہے۔ اعناب، یہ جمع ہے، عنبن اس کا واحد ہے، عنب انگور، اور اعناب یہ جمع ہے، بہت سارے انگور ان کے درخت یا ان کی باغات۔ وکواعب، کواعب یہ کاعب کی جمع ہے، کاعب کہتے ہیں نوجوان عورت۔ اترابن، یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد ترب آتی ہے، اس کا معنی ہے ہم عمر لڑکیاں یہ متقین کے لیے ہوں گی۔
اس کے بعد یہ دہاقن، یہ باب فتح یفتح دہق یدحق سے استعمال ہوتا ہے، بھرا ہوا ہونا، چھلکنا، اس سے یہ مصدر ہے۔ لا یسمعون، سمع یسمع، یہ فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور لغون، یہ لغا یلغو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ناقص واوی ہے۔ اور لغو کا مطلب ہے بیہودہ بات، لغا یلغو بیہودہ بات کرنا۔ کذاباً، یہ جھوٹ، یہ بھی مصدر ہے، کذب یکذب باب ضرب یضرب سے جھوٹ بولنا استعمال ہوتا ہے۔ جزاءً، یہ مصدر ہے، بدلے کو کہتے ہیں۔ جزا یجزی باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، بدلہ دینا۔ آگے عطاءً، یہ عطیہ، کوئی چیز جو کسی کو دی جاتی ہے اس کو عطا کہا جاتا ہے، تو یہ اعطا یعطی باب افعال سے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز دینا، عطا کرنا۔ اور حساباً، یہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، کافی ہونا یا اس کے حساب سے گن کر شمار کر کے کوئی چیز دینا۔ اس کے بعد السماوات، یہ سماء کی جمع ہے، سماء ایک آسمان، السماوات جمع ہے، بہت سارے آسمان۔ الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، صفت ہے، اور اس کا معنی ہے بہت مہربان ہونا۔ لا یملکون، ملک یملک باب ضرب یضرب سے ہے، یہ مالک ہونا یا کسی چیز کا اختیار ہونا، قدرت ہونا۔ یہ فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب۔ خطاباً، یہ خطب یخطب باب نصر ینصر سے یہ استعمال ہوتا ہے، خطبہ دینا یا کوئی بات کرنا، گفتگو کرنا، اس سے یہ مصدر ہے، بات کرنا۔ اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کریں گے، پوری جو ترکیب ہوتی ہے، تو یہ سب سے پہلے ان حرف مشبہ بالفعل ہے، للمتقین، تو یہ لام جار اور المتقین یہ مجرور ہے، یہ جار مجرور سے مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہوگا، تو یہ ثابتن کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم بنے گی۔ یہ ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، ثابتن مرفوع ہے، اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر مقدم۔ مفازن، یہ منصوب ہے، تو یہ ان کا اسم بنے گا، لیکن یہ شروع میں نہیں بلکہ آگے والی چونکہ آیات بھی اس کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ملا کر ہم اس کو ان کا اسم بنائیں گے۔ تو مفازن یہ بن رہا ہے مبدل منہ۔ آگے یہ اسی کی وضاحت ہے کہ کامیابی سے کیا مراد ہے، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تو یہ سارے مل کر بدل بنیں گے۔ حدائقہ، یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف، اعناباً یہ معطوف اول ہے، اور واو حرف عطف کواعبہ موصوف، اطراباً یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ دونوں کیا بن جائیں گے، معطوف ثانی۔ اور اس کے بعد کأسن، یہ پھر موصوف ہے، دہاقاً یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف ثالث بن جائیں گے۔ تو یہ جو حدائق معطوف علیہ ہے، یہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر یہ مبدل منہ کا بدل بن جائے گا، یہ سارے آگے مل کر اس کا بدل بن جائیں گے۔ پھر یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ انا کیا اسم بن جائے گا، اسم مؤخر۔ پھر یہ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے لے کر یہ دہاقاً یہاں تک جو ترکیب ہوگی ساری اکٹھی ہوگی، اس کو ایک ہی جملے میں ساری ترکیب مکمل کریں گے۔ یہاں سے آگے الگ جملہ شروع ہوگا، اس کو ہم الگ ترکیب کریں گے۔ لا یسمعون، یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے۔ فیہا، یہ فی حرف جار ہے، جار اور ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، فعل کے متعلق۔ لغون، یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور لا جو ہے یہ زائدہ ہے،
کذابن یہ معطوف بن جائے گا لغون کا، یہ دونوں معطوف علی سے مل کر مفعول بھی بن جائیں گے لا یسمعون فعل کے لیے۔ تو لا یسمعون فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور اس متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیچے والی جو 2 آیات ہیں ان کو بھی ہم اکٹھا ایک ساتھ ملا کر ان کی ترکیب کریں گے۔ یہ سب سے پہلے جزاءً ہے، تو جزاءً سے پہلے ہم فعل یہاں پر محذوف مانیں گے یجزون، کہ ان کو جزا دی جائے گی، ان کو بدلہ دیا جائے گا، ایسا بدلہ جو ان کے رب کی طرف سے ہوگا۔ آگے اس کی پھر تفصیل آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یجزون، یہ ہم نے فعل محذوف مانا ہے، یہ فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل ہے۔ اس کے بعد یہ جزاءً مبدل منہ ہے، اور عطاءً حساباً، عطاءً موصوف، ایسا عطیہ جو ان کے لیے کافی ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ موصوف صفت سے مل کر بدل بن جائے گا اس مبدل منہ کا، یہ مبدل منہ اور بدل سے مل کر یہ پھر موصوف بن جائے گا۔ تو درمیان میں یہ مبدل منہ اور یہ والا بدل یہ آپس میں موصوف بنیں گے۔ درمیان میں من ربی کا اور آگے والی جو آیت ہے اس کو ہم الگ اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ من جار ہے، حرف جر آپ کو معلوم ہے، ربی یہ مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس کو ہم مجرور ابھی نہیں بنائیں گے، اس کو ہم مبدل منہ بنائیں گے کہ یہ جو ربی کا ہے اس کا آگے مزید وضاحت اس بدل کے اندر آ رہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن۔ تو یہ ربی کا اس کو ہم بنا رہے ہیں مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ۔ اس کے بعد یہ والی جو آیت ہے اس کا ہم ترکیب کر کے اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے بدل کے طور پر۔ تو ربی یہ مضاف ہے، السماواتی معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، الارضی یہ معطوف اول ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ بھی اس پر عطف ہو رہا ہے، تو واو حرف عطف ہے، ما یہ موصولہ ہے، اس میں موصول، بینہما یہ بین آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضاف ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، تو بین مضاف، ہما مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بنیں گے فعل محذوف ثبت کے لیے، یا ہم ثبت فعل محذوف مانیں گے، اس کے لیے یہ بینہما مفعول فی بن جائے گا، ثبت فعل اس کے اندر ضمیر فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر یہ پورا اس ما موصول کے لیے صلہ بن جائے گا۔ تو ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ معطوف ثانی بن جائے گا اس السماوات کا۔ پھر السماوات معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ ربی کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ پھر یہ ربی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اس ربی کا بدل اول بن جائے گا، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل اول، اور الرحمن یہ بھی اسی رب کی مزید صفت آ رہی ہے، اس کی وضاحت آ رہی ہے، تو یہ اس کا الرحمن من ربی کا مبدل منہ کا بدل ثانی۔ اب یہ جو ربی کا ہے یہ مبدل منہ اپنے اس بدل اور یہ بدل ثانی ان دو بدلوں سے مل کر یہ من جار کے لیے مجرور بن جائے گا، اور پھر یہ جار مجرور سے مل کر یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر جزاءً کی صفت بن جائے گی۔ یہ ہم نے اس کو موصوف بھی بنایا تھا، جزاءً موصوف اپنی اس صفت سے مل کر یہ یجزون فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق بن جائے گا۔ یہ یجزون فعل کا جزاءً مصدر ہے، تو مصدر جب فعل کے بعد آئے گا تو وہ اس کا مفعول مطلق بنے گا،
تو یجزون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں سے آگے ہم اس کو الگ جملہ بنا دیں گے۔ لا یملکون فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، منہ یہ جار اور ہا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ اس کے متعلق ہو جائے گا فعل کے، اور اس کے بعد خطاباً یہ مفعول بھی ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے متعلق جو آخری بات ہے وہ ان آیات کی تفسیر ہے۔ تو اس سے جو پچھلی آیات گزری ہیں ان میں جہنم والوں کے مختلف عذاب کا ذکر تھا کہ ان کو کس طرح کا عذاب ہوگا۔ تو اب آگے جو جنت والے ہیں، جو آخرت کو ماننے والے ہیں، اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے کچھ انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بے شک متقین جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اس کامیابی سے مراد آخرت والی کامیابی ہے، جو اصل کامیابی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس کامیابی کی کچھ تفصیل بتائی ہے کہ اس کامیابی میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان کو جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ تو ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت کے اندر باغات ہوں گے بہت سارے، اور اعناباً باغات کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ خاص طور پر انگوروں کا ذکر کیا ہے کہ انگور ایسے ہیں کہ جو غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ویسے لذت کے لیے بھی کھائے جاتے ہیں، اور ان کا سایہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، تو ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر ایک نعمت یہ ہوگی کہ ہم عمر اور نوجوان حوریں دی جائیں گی، اور بندہ جس عمر میں بھی بندے کا انتقال ہو، جنت کے اندر ہر بندے کی جوانی والی عمر ہوگی، اور جب جوانی والا بندہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم عمر لڑکیاں حوریں ہوں گی، تو اس سے نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح کأسً دہاقا، وہاں پر پینے کے لیے ایسے چھلکتے ہوئے جام والی شراب ملے گی، اور وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت عمدہ اور لذیذ اور صاف اور شفاف شراب ہوگی۔ اور پھر دنیا میں جو شراب ہوتی ہے اس کا تو پینے کے بعد بندے کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، اور شراب پینے کے بعد لوگ بیہودہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن جنت والی جو شراب ہے وہ ایسی نہیں ہوگی، وہ ان خرابیوں سے پاک ہوگی اور صاف شفاف اور ذہن کو اور صحت کو تقویت دینے والی ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پر جنت کے اندر کوئی بیہودہ باتیں نہیں کوئی کرے گا، نہ کوئی سننے میں آئیں گی، نہ کوئی جھوٹ بولے گا۔ تو اس شراب کے اندر یہ دنیا والی شراب کی طرح کوئی خرابی نہیں پائی جائے گی۔ اور پھر یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ خاص بدلہ دیا جا رہا ہے ان پرہیزگار لوگوں کو، عطاء حسابا، اور یہ بدلہ ایسا ہے کہ جو ان کے لیے کافی ہوگا، یعنی اتنی زیادہ نعمتیں دی جائیں گی کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں گی، بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں ان کو جو دی جائیں گی ان کے اعمال اور اخلاص کے حساب سے ہوں گی۔ جن لوگوں کے اخلاص زیادہ ہوگا، اعمال زیادہ ہوں گے، ان کو زیادہ نعمتیں ملیں گی، اور جن کا اخلاص اور اعمال کم ہوں گے ان کو کم نعمتیں ملیں گی۔ تو اعمال کے حساب سے شمار کر کے یا حساب کر یہ بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ جو بدلہ ہے چونکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کی طرف سے جب بدلہ مل رہا ہے تو اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی بڑی مقدار میں ہوگا اور کتنی بڑی عمدہ اس کے اندر نعمتیں ہوں گی، کیونکہ وہ رب ایسا ہے جس کی طرف سے یہ بدلہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ جو اتنے بڑے بڑے آسمان زمین ہمیں نظر آ رہی ہیں، وما بینہما، ان کے درمیان جو کچھ نظام چل رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، انسان، حیوان وغیرہ، سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اور سارا سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی طرف سے جب یہ بدلہ دیا جائے گا تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ کتنا عمدہ انعامات ہوں گے، کتنی بڑی مقدار میں یہ سب نعمتیں ہوں گی۔ پھر آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو رب ہے جس کی طرف سے یہ بدلہ ہے، رحمان، اور بہت مہربان ہے۔ تو مہربان ذات کی طرف سے جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ بڑی وسیع مقدار میں ہوتی ہے اور بہت عمدہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن کوئی بھی اس کے سامنے گفتگو یا کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، بات کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ تو اس کو اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جو نعمتیں لوگوں کو ملیں گی ان میں کوئی بھی بندہ کوئی اشکال نہیں کر سکے گا کہ کسی کو کم ملی ہیں، کسی کو زیادہ ملی ہیں، اس طرح کا کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا۔ ہر ایک کو بڑی مقدار میں نعمتیں ملیں گی اور وہ اس میں خوش ہوگا۔
اور دوسرا اس کو اگر ہم الگ شمار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ خاص ایسے مواقع تو ہوں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بات کرنے کی اجازت ہوگی، جیسے اس کے بعد والی آیات میں آ رہا ہے، لیکن عام مواقع میں کوئی بندہ اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، اور کوئی اپنے کسی معاملے میں کوئی بہانہ وغیرہ نہیں کر سکے گا، سب کچھ بندے کے دنیا کے اعمال بالکل صاف سامنے آ رہے ہوں گے۔ تو یہ کچھ آیات ہیں سورہ نبا کی، اس کے بعد مزید کچھ آیات آئیں گی اور اس کے بعد یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔